اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و توفیق سے آج ایک مرتبہ پھر ہم خیر العلوم کورس کے اس خوبصورت سیشن کے اندر حاضر ہیں، اور جیسا کہ آپ سب احباب جو علم دین سیکھنے کے اس سفر میں ہمارے ساتھ شریک ہیں، آپ سب جانتے ہیں کہ اس سفر کے اندر ہم دین کی بنیادی تعلیمات کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس کے اندر ہماری ترجیح یہ ہے کہ وہ دینی علوم کہ جن کا سیکھنا ہم سب پہ فرض کیا گیا ہے، ہم سب جو ہے ان دینی تعلیم کو حاصل کریں، اور پھر اس تعلیم کو حاصل کر کے اس پر عمل بھی کریں اور اس تعلیم کو آگے بھی پھیلائیں۔ الحمدللہ، ہم نے اس سیشن کے اندر جو فرض علوم سے متعلق علوم ہیں، خاص طور پر فقہ کے حوالے سے، اس میں ہم نے عقائد کے علم کا آغاز کیا، اور اس میں ان عقائد کا جو علم ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کی کہ جن عقائد پر اسلام کی یہ خوبصورت عمارت جو ہے وہ بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے۔ اور اس کے بعد ہم عملی احکام کی طرف آئے، اور عملی احکام میں ہم نے سب سے پہلے طہارت کا آغاز کیا۔ اس کے بعد ہم عبادات میں جب داخل ہوئے تو ہم نے نماز، روزہ، زکوٰۃ اور اس سے متعلق جتنے بھی شرعی احکام ہیں ہم نے ان کو جاننے کی کوشش کی۔ اب عبادات کے بعد اگلا مرحلہ آتا ہے معاملات کا، لیکن معاملات میں جانے سے پہلے ایک چیز جو ہم سے رہ گئی عبادات کے اندر، وہ ہے حج۔ اور حج اسلام کے بنیادی اراکین میں سے ایک اہم رکن ہے، اور یہ وہ رکن ہے کہ جس کو کبھی بھی اسکپ نہیں کیا جا سکتا، اور اس کو مکمل طور پر جو ہے وہ جاننا اور اس کے جو بھی فرائض ہیں، ارکان ہیں، ان کا علم حاصل کرنا بھی ہم پر لازم ہے۔ اور مجھے یاد ہے کہ ہم ہدایہ شریف پڑھ رہے تھے، اور ہمارے استاد شیخ الحدیث صاحب، جب ہم نے حج کا وہ پورا چیپٹر جو ہے وہ پڑھ لیا تو ہمارے استادوں نے فرمایا تھا کہ بچوں، حج کو کتابوں میں جتنا بھی پڑھ لو، جب تک تم پریکٹیکلی جا کر حج نہیں کرتے تو تمہیں اس کی صحیح طرح سمجھ نہیں آئے گی۔ اس لیے آپ بھی میرے لیے دعا کریں، میں بھی آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم بیت اللہ شریف میں جائیں، اللہ کے گھر کا حج بھی کریں، اور ہم سب کو ان علوم کو پریکٹیکلی جو ہے وہ حاصل کرنے کی بھی دوبارہ توفیق حاصل ہو۔ لیکن ہمارے لیے یہ خوش قسمتی کے باعث ہے کہ آج ہمارے درمیان وہ عظیم شخصیت موجود ہیں کہ جو ملک پاکستان میں حکومت پاکستان کی طرف سے یہ فرائض سر انجام دے رہے ہیں کہ وہ ہر سال جتنے بھی ہمارے حجاج کرام پاکستان سے جاتے ہیں تو وہ ان سب کی جو بھی ٹریننگ ہوتی ہے، ان کی تربیت کا جو بھی اہتمام کرنا ہوتا ہے، وہ اس شخصیت کے کندھوں پہ ہوتا ہے، اور الحمدللہ پچھلے کئی سالوں سے وہ اس فریضے کو بخوبی سر انجام دے رہے ہیں۔ میری مراد عظیم علمی اور روحانی شخصیت حضرت علامہ مولانا پروفیسر کرنل ظفر عاصم صاحب، جو کہ حکومت پاکستان کی طرف سے حج کی تربیت کے لیے جو ہے وہ سرکاری سطح پر ہر سال یہ فریضہ سر انجام دیتے ہیں۔ اور ہمارے لیے یہ بہت بڑی خوش قسمتی کا باعث ہے کہ آج وہ شخصیت ہمارے درمیان موجود ہیں، اور حج کے حوالے سے جن علوم کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے اور جن علوم کا حاصل کرنا ہم پر فرض ہے، آج وہ علوم آپ ہمیں سکھائیں گے، اور آپ یہاں پر موجود ہیں۔ اور آج ہم سب کو جو بھی ہمارے دوست یہاں پر آن سائٹ موجود ہیں یا آن لائن ہمیں ابھی جنہوں نے جوائن کیا ہے، یا بعد میں جو اس سیشن کو دیکھیں گے، تو جو بھی دوست اس سیشن کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ وہ آپ کی اس تربیت سے جو ہے وہ صحیح معنوں میں مستفیض ہوں گے، اور اس علم کو حاصل کر کے انشاءاللہ جب ہمیں موقع ملے گا تو ہم اس کو امپلیمنٹ بھی کریں گے اور اس علم کو آگے بھی پھیلائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں حضرت علامہ مولانا پروفیسر کرنل ظفر عاصم صاحب سے سیکھ کر اس علم کو جو ہے وہ حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں انتہائی ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ ملتمس ہوں حضرت علامہ مولانا پروفیسر کرنل ظفر عاصم صاحب سے کہ آپ تشریف لاتے ہیں اور آپ حج کے حوالے سے جو احکامات ہیں اس سے ہم سب کو مستفیض فرماتے ہیں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ نہایت ہی محترم حاضرین اور سامعین، یہ میرے لیے بہت بڑی سعادت ہے، اللہ کریم کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے یہ گھڑیاں ہمیں نصیب فرمائیں کہ ہم سفر سعادت کی کچھ یادوں کو دہرائیں، اور اللہ کریم آپ کو زندگی میں یہ مواقع بار بار نصیب عطا فرمائے کہ آپ اس سفر کی ایک ایک گھڑی سے لطف اندوز ہو سکیں۔ اصل میں یہ سفر ہی اتنا خوبصورت ہے، یہ محبت کا سفر ہے، یہ عشق کا سفر ہے، اور محبت اور عشق میں یہ لمحے بار بار جی چاہتا ہے کہ ان میں سے گزرنے کی توفیق ہو۔ تو آغاز کرتے ہیں سفر سعادت کا۔ سب سے پہلے میں یہ عرض کرتا چلوں کہ جب ہم حجاز مقدس میں جاتے ہیں، عموماً ہمارے حجاج سرکاری ہوں یا پرائیویٹ تقریباً کم و بیش 40 دنوں کے لیے جاتے ہیں، تو وہ ان کا قیام وہاں پر کس طرح سے تقسیم ہوتا ہے؟ سب سے پہلے ہم یہاں سے جاتے ہیں تو عمرہ کرتے ہیں، اگر ہم مکہ مکرمہ میں جا رہے ہیں، اور اگر ہم مدینہ منورہ میں جا رہے ہیں تو پہلے ہم زیارت مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اور عمرہ کیونکہ فلائٹس پھر چلتی رہتی ہیں اپنے اپنے وقت میں، ذوالقعدہ شروع ہو چکا ہے، اور یقین جانیے کہ دل بے چین ہے کہ ذوالقعدہ کے پہلے ہفتے میں ہماری فلائٹس یہاں سے شروع ہو جایا کرتی تھی۔ اللہ کریم ہم سے راضی ہو جائے اور ہم پر حرمین کے دروازے پھر کھول دے، اپنے گھر کی رونقیں بحال فرما دے۔ تو 40 دنوں میں جو فلائٹ جاتی ہیں، ہر جانے والا اپنے اپنے وقت پہ عمرہ کرتا ہے، کیونکہ عمرے کے لیے کوئی شرعی دن مقرر نہیں ہوتا، لیکن جب سارے وہاں پر اکٹھے ہو جاتے ہیں تو پھر ایام حج میں حج ہوتا ہے۔ ایام حج کیا ہوں گے؟ 8 ذی الحج سے 8، 9، 10، 11 اور 12، یہ 5 دن، اور چھٹا دن جو ہے وہ اختیاری ہے لیکن سنت ہے 13 ذی الحج کا۔ تو یہ ایام حج ہیں، اس وقت سارے اللہ کے مہمان وہاں پر اکٹھے ہو چکے ہوں گے اور سب حج اکٹھا کریں گے انشاءاللہ۔ اور اب حج کے ایام، عمرہ کے ایام اور مسجد نبوی شریف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گزارے گئے ایام کے علاوہ جو ہمارے پاس دن بچتے ہیں، ان کو ہم نے یہاں پہ کہا ہے عمومی عبادت کے ایام۔ مدینہ منورہ میں ہر حاجی کو 40 نمازیں پوری کرنے کی مہلت دی جاتی ہے، ان کا سٹے ایسے ہوتا ہے کہ پوری 40 نمازیں ادا کر لیتے ہیں۔ تو 8 دن وہ، 1 دن عمرے کا، 5 یا 6 دن حج کے، یہ نکالنے کے بعد تقریباً 20 کے لگ بھگ دن ہمیں عمومی عبادت کے ملتے ہیں جو ہم مکہ مکرمہ میں گزارتے ہیں۔ اور ان دنوں میں ہم صبح جاتے ہیں حرم میں، نمازیں ادا کرتے ہیں، اللہ کے گھر کا طواف کرتے ہیں، زیارات کرتے ہیں، اور اپنے آپ کو مکہ مکرمہ کی گلیوں سے بھی شنائسائی کرتے ہیں۔ تو یوں ہماری تقسیم ہوتی ہے اس پورے حج کے ایام کی۔ حج پہ جانے سے پہلے کیا کرنے والے کام ہیں؟ جانا کچھ ہیں کہ حج کے دوران کیا کام کریں، اور کچھ ہوں گے کہ اس کے بعد کیا کام کریں۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ حج سے پہلے ہمیں کون کون سے کام کر لینے چاہیے۔ سب سے پہلے تو ہمیں اپنی نیت کو خالص اللہ کے لیے کر لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کلام پاک میں فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، یعنی حج اور عمرہ کس کے لیے مکمل کرنا ہے جی؟ اللہ کے لیے۔ تو ہم اپنے رب کو راضی کرنے جا رہے ہیں، ہمیں کوئی حاجی صاحب کہے یا نہ کہے،
بلکہ نہیں کہے تو بہتر ہے، لیکن ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، ہمارا یہ مقصد ہے، ہمارے گناہ دھل جائیں، انشاءاللہ آگے بھی اس پہ بات کریں گے۔ تو اپنی نیت کو خالص اللہ کے لیے، اس کے بعد جانے سے پہلے ایک اور کیا کام کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر اپنی کوتاہیوں کی معافی مانگنی ہے۔ ادھر تو انشاءاللہ معافی ہو جائے گی، لیکن جانے سے پہلے ہمیں اپنے رب سے اپنی خطاؤں کی معافی مانگنی ہے۔ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ باقاعدہ اللہ کریم ہمیں سحری کی توبہ نصیب عطا فرمائے، کہ جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ سحری کے وقت توبہ کرنے والے اللہ کو بہت پسند ہوتے ہیں۔ میں ضمناً یہاں پہ عرض کرتا چلوں، کیونکہ توبہ کا اور استغفار کا موضوع خود اتنا وسعتیں رکھتا ہے اپنے دامن میں کہ اس کو ایک لیکچر میں اس کو کور کرنا اس کے ساتھ انصاف نہیں ہو سکتا، لیکن میں ضمناً عرض کرتا چلوں، استغفار یہ ہے کہ اللہ سے معافی مانگنا، اپنی خطاؤں کی معافی مانگنا، یا اللہ مجھ سے یہ خطا ہو گئی، اس کا اقرار کرنا، اس پہ نادم ہونا، اس پہ شرمندہ ہونا، اور پھر آئندہ وہ غلطی نہ کرنے کا عزم کرنا، استغفار ہو گیا۔ اب استغفار تو ہو گئی، تو پھر توبہ کیا ہے؟ اب توبہ اپنے رب کی طرف پلٹ کے جانا ہے، اپنے رب کے احکام کی جن سے دوری ہو گئی تھی اب ان کے پلٹ کے جانا ہے۔ یہ بلکہ یوں کہوں کہ جب اللہ کی قربتوں میں آ گئے، اب پہلے شیطان ہم پر حملے کر رہا تھا، ہمیں اللہ سے دوریاں کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن جب ہمیں اللہ کا قرب نصیب ہو گیا، ہمارا دل صاف ہو گیا، اب ہم شیطان پہ حملہ آور ہو جائیں کہ اب ہم تجھے اپنے قریب نہیں آنے دیں گے، اب ہم لوٹ کے پلٹ کے اپنے رب کی طرف آ گئے ہیں کہ وہ تواب الرحیم ہے۔ تو توبہ کیسے کرنی ہے؟ 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھیے سحری کے وقت جانے سے پہلے حج پہ، اور اس میں اس نیت سے کہ جس طرح سے میں نے پہلے عرض کی کہ اپنی غلطیوں کا اقرار، ان پہ ندامت، اور آئندہ نہ کرنے کا کبھی بھی اصرار اللہ سے کرنا ہے، اور اس یقین کے ساتھ، اس حسن ظن کے ساتھ کہ میں اپنے رب سے معافی مانگ رہا ہوں، میرا رب یقیناً مجھے معاف فرما دے گا۔ تو صاف ستھرے ہو کے چلنا ہے، کیونکہ صاف ستھرے سفر کی ابتدا ہونے لگی ہے۔ پھر اچھی طرح تربیت لے کے جائیں۔ پیارے بچوں، یہ زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے صرف حج، اللہ کریم آپ کو زندگی میں بار بار حج نصیب عطا فرمائے، لیکن جو فرض حج ہوتا ہے نا وہ ایک ہی ہوتا ہے، وہ صرف پہلا ہوتا ہے۔ جو بعد میں آپ جتنے بھی کریں گے وہ سارے نفلی حج ہوں گے۔ فرض حج کبھی لوٹ کر واپس نہیں آیا کرتا، اور کئی دفعہ میں نے حجاج سے سنا وہ پہلے حج کے بعد جب واپس آتے ہیں تو کہتے ہیں مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، مجھ سے یہ غلطی ہو گئی۔ اب وہ غلطی واپس نہیں آ سکتی، اللہ کریم معاف کرنے والا ہے، لیکن انسان کے دل میں کھٹکا سا لگا رہتا ہے۔ تو اس لیے میں آپ کے یہ درخواست کروں گا کہ اپنے فرض حج پہ جانے سے پہلے خوب اچھی طرح تربیت لے کے جائیے مختلف طریقے سے۔ آج کل یوٹیوب کا زمانہ ہے، الحمدللہ صوت الخیر پہ ہم یہ ویڈیوز بھی اپلوڈ کر دیں گے، اور انشاءاللہ ہم بعد میں باقاعدہ جب حج سیریز کا انشاءاللہ آپ کے لیے ایک پروگرام کریں گے، ایک ورکشاپ کریں گے بلکہ انشاءاللہ، اور جس میں آپ حج کے تمام پہلو جو ہیں اس کے بارے میں شناسائی کر سکیں گے۔ تو اچھی طرح تربیت کر لیجیے، کتابیں پڑھیے، مختلف کتابیں پڑھیے۔ ابھی آپ کو محترم شعبان الخیری جو تعارف کی گفتگو کر رہے تھے، اس میں یہ فرما رہے تھے کہ ہم نے جب پڑھا اپنا حج کا سبق تو ہمیں یہ کہا گیا کہ آپ جتنی مرضی کتابیں پڑھ لیں، پتہ تب ہی چلے گا جب کریں گے۔ تو حضرت ملا علی قاری جنہوں نے حج کی پہلی کتاب غالباً لکھی، جب وہ کتابیں لکھنے کے بعد اتنے عالم ہونے کے باوجود جب طواف کرنے لگے، وہ خود اپنی کتابیں لکھتے ہیں، طواف کرنے لگے تو بجائے دائیں مڑنے کے بائیں طرف مڑ گئے۔ تو کسی نے کہا حضرت جی اگر آنے سے پہلے کوئی کتاب ہی پڑھ لی ہوتی تو طواف ابھی آپ ٹھیک طرح سے شروع کرتے۔ تو ملا علی قاری نے بس اپنی عاجزی میں جو بھی جواب دیا، لیکن یہ بات سنانے کا مقصد یہ ہے بچوں کہ کتابوں میں جب پڑھتے ہیں اپنا ایک تصور باندھتے ہیں، لیکن جن مناظر کو دیکھتے ہیں، جب ان حالات سے گزرتے ہیں تو ان کا ایک اپنا ہی رنگ ہوتا ہے۔ ہماری کوشش ہوگی انشاءاللہ کہ وہ سارے رنگ ہم آپ کو دکھا سکیں، کہ تاکہ آپ جب حج کے سفر میں جائیں تو یوں لگے۔ مجھے اپنے ایک
حاجی صاحب کی بات یاد آ رہی ہے، اللہ کی نعمتوں کے شکر کے طور پر اظہار کرتا ہوں۔ کہنے لگے کہ جب ہم وہ حج کا سفر کر رہے تھے تو ہمیں سارے یہ تربیتی سیشن یاد آ رہے تھے کہ یہ سارے مناظر الحمدللہ اسی طرح ہیں۔ تو اللہ کریم مجھے یہ صلاحیت عطا فرمائے کہ میں آپ کے سامنے ان مناظر کو الفاظ کی شکل میں صحیح طریقے سے رکھ سکوں۔ تربیت لینے کے بعد پیارے بچوں اپنے قلب اور ذہن کی اصلاح کر دیجیے۔ یہ ہمارے اندر کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے ہمارے دلوں پر زنگ چڑھ جاتا ہے، اور جب دلوں پر زنگ چڑھ جائے پھر حق بات سمجھ نہیں لگتی۔ تو اب وہ دلوں کا زنگ کیسے اترے گا؟ ماشاءاللہ ہم صوت الخیر کے پلیٹ فارم پہ کھڑے ہیں، بس اتنا عرض کروں گا اگر دلوں کا زنگ اتارنا ہے تو صوت الخیر کی محافل میں آیا کیجئے، تو اپنے قلب اور ذہن کی اصلاح کیجئے تاکہ دل میں بس رب ہی بستا ہو کہ اب اس کے رب کے گھر میں جا رہے ہیں۔ اور ہم چونکہ ایک مادی ہمارا ایک جسم ہے، تو اللہ کریم نے ہمارے ذوق و شوق کو پورا کرنے کے لیے اپنا ایک گھر بنا دیا، اپنے مشاعر بنا دیے ہیں، وہ مقامات بنا دیے کہ آؤ یہاں پر اور میرے قرب کے لطف سے تم بہرور ہو جاؤ۔ تو اس لیے قلب اور ذہن کی اصلاح کرنی ہے، حج کے لیے حلال مال خرچ کرنا ہے، اور جانے سے پہلے اہل خانہ کی ضروریات کے لیے رقم کا بندوبست کرنا ہے تاکہ ان کے اخراجات صحیح طریقے سے پورے ہوتے رہیں۔ رشتہ داروں اور احباب سے معافی مانگنی چاہیے۔ پیارے بچوں ہم جس ماحول میں رہتے ہیں عموماً ہمارے دلوں میں رکابتیں بڑھ جاتی ہیں، دوریاں بڑھ جاتی ہیں، ہمیں اپنوں سے بہت گلے ہوتے ہیں۔ اللہ کریم نے قرآن مجید میں جوڑنے والوں کو بہت پسند فرمایا ہے، بار بار اس پہ تلقین فرمائی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں بہتر وہ ہے جو اپنوں کے ساتھ بہتر ہے، اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر ہے۔ لیکن ہماری دشمنیاں ہی اپنوں سے ہوتی ہیں، اس لیے کہ خدا نخواستہ دین سے دوری ہو گئی۔ تو ہم اگر اپنے دین کے قریب ہو جائیں، ہم اللہ سے معافی مانگنے جا رہے ہیں، اس لیے ہمیں دوسروں کو معاف کر دینا چاہیے۔ اللہ کریم سورہ نور کی آیات کا مفہوم عرض کرتا چلوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف فرما دے؟ کیوں جی آپ سب چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف فرما دے؟ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم پھر میرے بندوں کو معاف فرما دو۔ تو ہم سے کوئی معافی مانگے یا نہ مانگے، ہم یک طرفہ طور پہ سب کسی کو معاف کر دیں گے کیونکہ ہم اپنے رب سے معافی مانگنے جا رہے ہیں۔ عموماً کیا ہوتا ہے، اللہ جی تو مجھے معاف کر دے، تو میری خطائیں معاف فرما، میرے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، میرے جاننے والے گناہ معاف فرما، جو میں نہیں جانتا وہ معاف فرما، مجھے تو سب کچھ معاف فرما، لیکن میں انہیں معاف نہیں کر سکتا کیونکہ انہوں نے میرے ساتھ زیادتیاں بڑی کی ہیں۔ ہم اپنی زیادتیاں بھول جاتے ہیں جو ہم نے نافرمانی اللہ کی ہوتی ہیں۔ تو اس لیے پیارے بچوں اللہ کے خاطر سب کو معاف کر دینا ہے، اور معاف کرنے سے دل صاف ہوتا ہے، دل پرسکون ہوتا ہے، اور پھر وہ قلب و ذہن کی اصلاح ہوتی ہے۔ اگلی بات کیا کرنی ہے، جانے سے پہلے اپنی نمازوں کی درست کرنا ہے، اپنی نمازوں کو بھی۔ اب دیکھیں نا یہ اسلام کا 5واں رکن، اس کا مطلب ہے باقی سارے کونے تیار ہو چکے، اب ہم اسلام کی عمارت کو تیار کرنے چلے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ پہلے ہم اپنی نمازوں کی روزہ زکوٰۃ حج کیا وہ ہم سارا پورا کر چکے ہیں؟ تو ان سب کو بھی صحیح کرنا ہے اور اپنی نمازوں کی درستگی کرنی ہے۔ اللہ کریم عموماً ہمارے مرشد کریم اس حدیث مبارکہ کا اظہار اپنے بیانات میں فرماتے ہیں کہ اللہ کی عبادت اس طرح کیجئے کہ جیسے کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، احسان کا درجہ۔ اور اگر یہ کیفیت نصیب نہیں ہوتی تو کم از کم یہ تو جانیے نا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے نماز میں۔ تو اگر اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ خوبصورت فرمان کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ معراج ایک تو ہے کہ نماز مومن کو بلندیوں پر لے کے جاتی ہے، اور دوسری بات یہ کہ جس طرح سے معراج میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ملاقات ہوئی اور ملاقات کا شرف بخشا، اسی طرح مومن وہ ملاقات نماز میں حاصل کرتا ہے، اور پھر نماز کا تحفہ بھی معراج میں ملا۔ تو معراج اور نماز کا بڑا خوبصورت تعلق ہے۔ اپنی نمازوں کی اصلاح کیجئے، کیونکہ وہ ایک تو نمازیں ہم یہاں پہ پڑھتے ہیں منہ طرف خانہ کعبہ شریف، ساری عمر کہتے رہے منہ طرف خانہ کعبہ شریف، منہ طرف خانہ کعبہ شریف، کیا خوبصورت نماز ہوگی جب خانہ کعبہ شریف سامنے ہوگا۔
تو اس لیے اس لمحے کا لطف اٹھانے کے لیے آج ہی اپنی نمازوں کی ہم اصلاح کریں. ایک ایک رکوع اور سجود، اصل میں ایک ایک موضوع جو ہے نا وہ اپنے اندر ایک سمندر ہے. نمازوں کو کیسے ادا کرنا ہے آپ نے پہلے دیکھا ہوگا، انشاءاللہ پھر بھی کریں گے. اپنے معاملات میں خوش خلقی، باہمی تعاون اور صبر اور برداشت بڑا کام آئے گا. یہ صبر اور برداشت اتنا آپ کو حج میں اس کی ضرورت پیش آئے گی کہ شاید میں اس کی اہمیت الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا. اس لیے معاملات میں خوش خلقی، اچھے طریقے سے بولیے. وجہ کیا ہے؟ ہمارے گھر میں کوئی مہمان آ جائے اور ہمیں اس مہمان کی خدمت کے لیے کوئی کسی چیز کی ضرورت ہو، تو جو ہمارے پڑوسی، جو ہمارے دوست احباب ہمارے مہمان کی خدمت میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں گے تو وہ ہمیں بہت اچھے لگیں گے. دیکھو ہمارے مہمان آئے، ہمارے گاؤں سے دور سے 5 سال بعد آئے، اور یہ ہمارے بچے بہن بھائی ہمارے مہمان کی خدمت میں لگ گئے. آپ کو پتہ ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت شدہ حدیث مبارک کہ یہ حج اور عمرہ کرنے والے اللہ کے مہمان ہوتے ہیں. اس کا ذکر آگے آئے گا. لیکن جب اللہ کے مہمانوں کی خدمت، بے شک ہم خود اللہ کے مہمان ہوں گے، لیکن ہم اللہ کے مہمانوں کی جب خدمت میں لگ جائیں گے ہمارا رب ہم سے راضی ہوگا، ہمارا رب ہم سے خوش ہوگا، اور یہی ہمارا مقصد ہے. اور صبر اتنا کام آئے گا، اتنا کام آئے گا خصوصاً اس موسم میں. اور پھر جب اللہ سے راضی نامہ ہونے جا رہا ہے نا حاجی صاحب، تو اب کون شخص پریشان ہو رہا ہوگا؟ شیطان پریشان ہوگا، اس نے ہمیں اللہ سے دور کیے رکھا. تو اس لیے اب شیطان کے شر سے بچنے کے لیے ہمیں بہت صبر کی ضرورت پڑے گی. اس لیے صبر اور برداشت بہت خوبصورت لے کے جانی ہے اپنے ساتھ. خواتین نماز باجماعت، نماز جنازہ اور جمعہ کی نماز کا طریقہ سیکھیں، کیونکہ ہماری خواتین کو پاکستان میں عموماً یہاں پر مسجدوں میں جانے کا موقع نہیں ملتا، باجماعت نماز کا طریقہ نہیں پتہ ہوتا، نماز جنازہ تو انہوں نے کبھی پڑھا نہیں ہوتا، اور اسی طرح جمعہ کی نماز بھی کبھی نہیں پڑھی ہوتی. تو یہ سارے مواقع ان کو وہاں پر ملیں گے. اس لیے ان سارے امور کا وہ علم یہاں سے حاصل کر کے جائیں. اگلی کیا اہم بات ہے؟ روزانہ کم از کم 2-3 کلومیٹر پیدل چلنے کی عادت ڈالیں. اگر پیدل چلنے کی عادت ہوگی تو حج کا سفر بہت آسان ہو جائے گا، کیونکہ بہت پیدل چلنا پڑے گا، بڑا پیدل چلنا پڑے گا حج کے دنوں میں. اور اگر آگے جا کے مینا میں تھوڑا ذکر کریں گے، اگر 1-2 جگہ رستہ بھول گئے نا تو پھر تو چلنا ہی پڑے گا، چلنا ہی چلنا پڑے گا. اور اس لیے چلنے کی عادت ابھی ہوگی تو بہت آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صرف 2 فرامین آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو کہ حج میں بہت کام آئیں گے. ویسے تو سارے ہی فرامین حج میں بہت کام آتے ہیں، لیکن 1-2 میں یہاں پہ عرض کرنے لگا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ الدین نصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے. خیر خواہی، بھلا چاہنا. ہم بھلا چاہ رہے ہوتے ہیں لیکن ہم عموماً اپنا بھلا چاہ رہے ہوتے ہیں. مجھے یہ بس میں جگہ مل جائے، پہلے میرا بستر جو ہے نا وہ اے سی کے سامنے آ جائے، میں سب سے پہلے نکل جاؤں ادھر بیٹھ جاؤں. ہر وقت میں چل رہا ہوتا ہے. لیکن اگر تو آ جائے گا زندگی میں، دوسروں کو ترجیح دینا آ جائے گی، اسپیشلی اس لیے کہ وہ اللہ کے مہمان ہیں، یہ پہلے بیٹھ جائے میں بعد میں بیٹھوں گا، تو پھر بڑا لطف آئے گا آپ کی عبادت میں. یقین کریے جو دینے کا لطف ہے لینے سے نہیں ہے. آپ نے دیکھا یہ فقیر لوگ کیا کرتے ہیں، جو کوئی ہوتا ہے دیتے چلے ہوتے ہیں، بانٹ لے ہوتے ہیں. بانٹنے کا جو مزہ ہے نا وہ لینے میں نہیں ہے. تو اس لیے دین جو ہے خیر خواہی کا نام ہے، دوسروں کی خیر خواہی کیجیے. اس کے علاوہ العجلۃ من الشیطان، جلد بازی شیطان کا کام ہے. ہمارے دلوں میں ہر وقت جلدی، میں یہ کام جلدی کر لوں، میں ادھر بیٹھ جاؤں، میں ادھر بیٹھ جاؤں، نماز میں بھی جلدی، ہر وقت جلدی. تو جلدی جو ہوتی ہے نا وہ عبادت کا لطف خراب کر دیتی ہے. اس لیے تسلی سے، اگر صرف یہ جلدی نکل گئی نا ذہن سے، بس میں بیٹھے ہوں گے ہم، بس جا رہے ہیں حرم مثال کے طور پر، پاکستانی حجاج کی جو بلڈنگز ہوتی ہیں عموماً عزیزیہ میں ہوتی ہیں، بسیں وہاں پہ لے کے جاتی ہیں. اب ہم کہیں گے بس پتہ نہیں چل کیوں نہیں رہی، وہاں پہ جا کے بیٹھیں گے پتہ نہیں اقامت کب ہوگی، پتہ نہیں کیا ہوگا. یعنی ہر وقت جلدی کا ہم پہ نا ایک بھوت سوار ہوتا ہے. تو جلدی کو ہم نے اپنے ذہن سے اگر نکال لیا، سکون کو اپنے دل میں اگر لے کے آ گئے تو انشاءاللہ بہت آسانی ہو جائے گی. اگلا ایک اور اہم مشورہ، الحج اشہر معلومات، فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ. یہ اللہ کریم ایک حکم دے رہے ہیں، کیا؟
ہم اس کا ضمن نہیں تھوڑا سا ہی اس پہ بات کریں گے کہ حج کے مہینے جو معین ہیں، معلوم ہیں، حج کے مہینے کون سے ہیں؟ شوال، ذوالقعدہ اور ذی الحج کے پہلے 10 دن، ان دنوں میں جب جاتے ہیں آپ لوگ حج کا احرام میں باندھ سکتے ہیں، تو یہ حج کے مہینے ہیں۔ اور ان مہینے میں جو بندہ حج کی نیت کر لے، اب یہ جو سرخ لائن ہے ان کو ذرا آپ نے غور سے دیکھنا ہے، تو حج کے دنوں میں نہ تو اپنی بیوی سے میل ملاپ کرے، نہ کوئی برا کام کرے، نہ کسی سے جھگڑا کرے، یہ 3 کام جو نہیں کرے گا۔ اچھا جی، کس کا حکم ہے جی؟ کون کہہ رہے؟ اللہ تعالیٰ۔ میں کچھ آپ کو حج سے پہلے کی باتیں عرض کر رہا تھا، بچوں یہ کر لو، یہ کر لو، وہ کر لو، یہ اللہ کریم فرما رہے ہیں کہ جو حج پہ جائے یہ 3 کام نہ کرے۔ رفث کیا ہے، ان کی تھوڑی سی وضاحت کر لیتے ہیں۔ رفث کیا ہے، فسوق کیا ہے، اور جدال کیا ہے۔ رفث کہتے ہیں بے حیائی کے کام کو۔ بے حیائی کے کام میں کون سے؟ شہوانی فعل، یہ بے حیائی کا کام ہے۔ بے پردگی بے حیائی کا کام ہے۔ ازدواجی تعلق کو قائم کرنا، فحش گفتگو کرنا، باریک لباس پہننا، یہ سارے کام بے حیائی کے کاموں میں آ جاتے ہیں، ان سے بچنا ہے۔ اور پھر اللہ کریم حج کے دنوں میں جب ہمیں بچنے کی یہ توفیق عطا فرما دیں گے تو پھر انشاءاللہ باقی زندگی میں بھی ہم بچتے رہیں گے۔ دوسرا کام کیا؟ اللہ کی نافرمانی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مجھ سے اب دوستی کرنے آ رہے ہو، اب ان دنوں میں میری نافرمانی سے بچنا ہے۔ پہلی نافرمانیوں کی اب معافی مانگ کے آ رہے ہیں، تو اب کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانیوں میں غیبت نہیں کرنی، جھوٹ نہیں کرنا۔ اب عموماً ہماری کیا حالت ہے کہ جب بھی ہم بیٹھتے ہیں نا، ہم کسی تیسرے کا ذکر چھیڑ دیتے ہیں۔ بچنا ہے اس سے بھائی، اور جھوٹ سے بچنا ہے۔ چوری اللہ معاف کرے، ایک حاجی جو اللہ کا مہمان ہے وہ چوری کیسے کر سکتا ہے؟ حق تلفی، دوسروں کا حق نہیں مارنا، یہ ہم دوسروں کا حق۔ ابھی مجھے ایک نا عرفات کا واقعہ یاد آ رہا ہے۔ عرفات کا خوبصورت دن ہوتا ہے، انشاءاللہ بھی بات کریں گے آگے۔ تو وہاں پہ وہ جو مکتب والے تھے وہ ایک ریڑی لے کے آئے جس میں حاجیوں کے لیے کھانا لگا ہوا تھا۔ اب حاجی کھانے کی طرف لپک رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے ایک کی بجائے 2 بھی لے رہے ہوں۔ انہیں نہیں پتا کہ میں کسی کا حق مار رہا ہوں۔ مجھے یاد ہے وہ جو بندہ ریڑی لے کے آ رہا تھا نا، مکتب کا خادم، وہ انہیں کہتا ہے حاجی آپ حاجی ہیں یا چور ہیں؟ اللہ معاف فرمائے، عرفات کے میدان۔ تو اس لیے پیارے بچوں، اپنی عادات کو اصلاح کرنی ہے، اللہ کی نافرمانیوں سے بچنا ہے، ناانصافی سے بچنا ہے، خیانت سے بچنا ہے، اور پھر لڑائی جھگڑا اچھی طرح سن لیں، یہ بار بار یہ شیطان وہاں پہ لڑائی جھگڑے کرواتا ہے۔ اتنے لڑائی جھگڑے یقین کریں دیکھنے کو ہیں کہ وہ واقعات ابھی سنانا مطلوب بھی نہیں ہے اور مقصود بھی نہیں ہے، لیکن دیکھا ہے ان آنکھوں سے، ان کانوں نے سنا ہے کہ ایک حاجی غصے میں سے ایک دوسرے کو کیا کیا الفاظ کہہ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن یاد رکھنا اللہ تعالیٰ نے فرمایا لڑائی جھگڑے سے بچنا ہے۔ کیوں؟ اب لڑائی جھگڑا کیا ہوتا ہے؟ خود غرضی، جیسے میں نے پہلے کہا، مجھے سب کچھ ملے، کھانا پہلے مجھے ملے، بستر میرا اچھی جگہ پہ ہو، بس میں پہلے میں بیٹھوں، تو کہیں اگر اس میں کمی بیشی آ جائے گی تو لڑائی جھگڑا ہونے کا اندیشہ ہے۔ لان تان، اچھا لان تان، کھانے میں لائن لگی ہوئی ہے، مثال کے طور پر کھانا لے رہے ہیں، لمبی لمبی لائنیں لگیں گی وہاں پہ، تیار رہنا حج پہ نا، بڑی لمبی لمبی لائنیں ہوتی ہیں ہر جگہ پہ، لمبی لمبی لائنیں، تو لمبی لائنوں کو عادت بنانی چاہیے۔ اب لمبی لائن کھانے پہ لگی ہوئی ہے کیونکہ سرکار کھانا مفت فراہم کرتی ہے، ایک کوئی حاجی صاحب نہ بھی جا رہے ہیں، وہ کاؤنٹر پہ آگے چلے گئے، جو لائن میں کھڑے ہوئے ہیں انہوں نے لان تان شروع کر دی، حاجی صاحب آپ دیکھتے نہیں ہیں ہم ادھر سے کھڑے ہوئے ہیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ، اب وہ بھی آگے سے جواب دے گا۔ تو اس لیے لان تان سے بچنا ہے، آرام سے اگر کسی کو بات کرنی ہے، ورنہ لان تان جھگڑے کی طرف لے جائے گا، اس کے ساتھ مذاق اڑانا۔ اللہ کریم یا اللہ ہمیں اپنی ہدایات پر عمل کرنے والا بنا دے اور سمجھنے والا۔ سورہ حجرات کی طرف ذہن جاتا ہے کہ بھائی کسی کا مذاق نہ اڑایا کرو، خواتین دوسری خواتین کا مذاق نہ اڑائیں۔ آپ کو کیا پتا کہ جس کا آپ مذاق اڑا رہے ہیں وہ اپنے رب کے کتنا قریب ہے؟ تو اس لیے کسی کا مذاق نہیں اڑانا، نفس پرستی اپنی، اللہ کریم ہمیں اپنے نفس کی خواہشوں سے بچا لے، اور پھر تنگ دلی، اللہ ہمارے دلوں کو کھول دے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، ان کی تھوڑی وضاحت اس لیے کر دی کہ اس کا انعام بہت بڑا ہے۔ اب یہ کام اگر ہم کریں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من حج للہ، پہلی بات جس نے حج کیا اللہ کے لیے۔ ہم نے اپنی گفتگو کا آغاز کدھر سے کیا تھا کہ ہم حج کس کے لیے کریں گے؟ اللہ کے لیے کریں گے، تو پہلی بات تو ہوگی ٹھیک انشاءاللہ۔ اب آگے فرمایا فلم یرفس، اور اس نے کوئی بے حیائی کا کام نہ کیا، ولم یفسق، اور اللہ کی کوئی نافرمانی بھی نہ کی،
تو پھر کیا ہوگا؟ رجع کیوم ولدتہ امہ، تو پھر وہ اس سفر سے ایسے لوٹے گا گناہوں سے پاک صاف ہو کے کہ جیسے اس کی ماں نے اس کو آج جنا ہے۔ تو یہ ایسا سفر ہے، یہ ہے اصل انعام پیارے بچوں۔ اس انعام کو ہم نے ذہن میں رکھ کے حج کے سفر پر جانا ہے کہ ہم نے انشاءاللہ یہ انعام لے کے واپس لوٹنا ہے۔ اس انعام پہ نظر ہوگی جی پھر انشاءاللہ، تو لڑائی جھگڑا نہیں کرنا ہے، بے حجائی کے کام تو انشاءاللہ ویسے بھی نہیں کریں گے آپ لوگ، اور اللہ کی نافرمانی اس سے بچنا ہے، اور یہ انعام انشاءاللہ ہم نے لے کر واپس آنا ہے۔ اگلا کام میں آپ کو انشاءاللہ بعد میں بتاؤں گا جب حج کی تفصیلی ورکشاپ ہوں گی، جب آپ حج پہ جائیں گے تو کون کون سا سامان آپ نے ساتھ لے کے جانا ہے، کپڑے کتنے لے کے جانے ہیں، جانماز کیسے لے کے جانی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن پیارے بچوں یہ سامان اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، بلکہ فرما رہے ہیں کہ وَتَزَوَّدُوا، اپنا سامان لے کر آنا، فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اور سامانوں سے بہترین سامان جو ہے وہ تقویٰ ہے، اور فرمایا وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور مجھ سے ڈرتے رہنا۔ یہ ترجمہ بھی دیکھیے، اور زاد راہ ساتھ لے جاؤ، اور فرمایا بہترین زاد راہ کیا ہے؟ پرہیزگاری ہے، اور اے عقل والو مجھ سے ڈرتے رہنا، اے عقل والو مجھ سے ڈرتے رہنا۔ اس فرمان کو اگر یاد رکھیں گے، تقویٰ پھر ایک ایسا خوبصورت موضوع کہ اس پہ یہاں پہ بات نہیں ہو سکتی، لیکن ایک بات کہ دل میں بیٹھ جائے کہ مجھ سے کوئی ایسا عمل نہ ہو جائے کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے۔ عموماً ہم تقویٰ کا معنی ڈر بھی کرتے ہیں، لیکن اللہ تو غفور الرحیم ہے، اللہ کی رحمت نے سب کو گھیرے میں لیا ہوا ہے، وہ تو بخش دینے والے ہیں، وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے ہیں، تو پھر ڈر کیسا؟ ڈر یہی بچوں کہ مجھ سے کوئی ایسا فعل نہ ہو جائے، بلکہ میں یوں عرض کروں فعل تو دور کی بات ہے، میرے دل میں، میرے ذہن میں کوئی ایسا خیال بھی نہ آ جائے کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے۔ اچھا، تو یہ حج کا چونکہ لیکچر ہوتا ہے نا لمبا تھوڑا سا، تو حاجی کو آ جاتی ہے نیند، مجھے پتا ہے، یقین ہے 2-2.5 گھنٹے ہوتا ہے نا تو نیند آ جاتی ہے نا، تو پھر میں حاجیوں صاحب کو بتاتا ہوں، بھائی صاحب حج میں نا، حج کی ٹریننگ میں عموماً آنکھ لگ جاتی ہے، تو میں پھر حاجیوں کو ایک بات میں کہتا ہوں، بھائی صاحب جدی لگ جائے اکھ وہی لگتی نہیں اکھ، ہائے، تو اس لیے ہماری اگر آنکھ لگ جائے اس سفر کے ساتھ کہ جدھر ہم جا رہے ہیں، پھر نیند ہمیں کانٹوں پہ بھی نہیں آئے گی۔ تو اس لیے اس سفر کی اہمیت کو سمجھنا ہے، ہم کدھر جا رہے ہیں، ہم کس کی تیاری کر رہے ہیں، تو پھر ہمیں نیند آ جائے، ہائے اللہ اکبر۔ آگے چلتے ہیں جی۔ صبر میں نے پہلے بتایا تھا بہت زیادہ لے کے جانا ہے، اللہ کریم نے فرمایا۔ اچھا، اس سارے سفر میں پیارے بچوں، حاجی صاحب کیا ہم اس سفر میں چاہتے ہیں کہ اللہ کی مدد ہمارے سامنے حال رہے ہر وقت؟ سارے چاہتے ہیں نا؟ تو پھر یہ دیکھو اللہ نے فرمایا میں ان کے ساتھ ہوتا ہوں جو صبر کرتے ہیں، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ قدم قدم پہ بڑا زبردست سفر کرنے چاہ رہے ہیں، ہر کسی لمحے بھی اگر اللہ کی مدد شامل حال نہ ہوئی تو سارے سفر کی لذتیں، سعادتیں خراب ہونے کا اندیشہ ہے۔ اب اللہ کو مدد کو شامل حال رکھنا ہے تو پھر کیا کرنا ہے جی؟ بتائیں نظر، صبر کریں گے انشاءاللہ۔ اب اگلے مرحلے کی طرف چلتے ہیں۔ یہ تو تھا ابتدائی مرحلہ، حج پہ ہم نے کیسے جانا ہے، حج سے پہلے کیا کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ کیا لے کے جانا ہے اور کون کون سے کام نہیں کرنے۔ اب حج کی باتیں، حج کی باتیں کیا خوبصورت باتیں۔ تو سب سے پہلے پیارے بچوں حج کی اقسام عرض کرتا ہوں۔ حج کی 3 قسمیں، حج تو ایک ہی ہے لیکن اس کو ادا 3 طریقے سے کیا جا سکتا ہے۔ ایک ہوتا ہے حج افراد، ایک ہے حج قران، اور ایک ہے حج تمتع۔ اب زیادہ تر جو پاکستانی حجاج ہوتے ہیں نا وہ حج تمتع ہی کرتے ہیں۔ ان کو بتاتا ہوں ابھی کیا ہے آگے، جس میں پہلے میقات سے عمرے کی نیت سے احرام باندھا جاتا ہے، اور عمرے کے بعد احرام کھول دیا جاتا ہے، پھر 8 ذی الحجہ کو دوبارہ حج کی نیت سے احرام باندھا جاتا ہے۔ یہ دیکھیے تھوڑی سی تفصیل۔ افراد جو ہے نا، آپ دیکھیے افراد میں حج ہے صرف، اس میں عمرہ نہیں ہے۔ افراد فرد اکیلا، یعنی اس میں حج اکیلا ہوگا، حج ہوگا، اور ظاہر ہے چونکہ وہ صرف حج کر رہے ہیں عمرہ نہیں کر رہے تو ان پر قربانی واجب نہیں ہوتی۔ یہ عموماً وہ لوگ کرتے ہیں جو حج کی مکہ مکرمہ میں رہ رہے ہوتے ہیں، حرم کی حد میں رہ رہے ہوتے ہیں، تو یہ حج افراد کرتے ہیں۔ دوسرا حج قران،
قران کا مطلب ہوتا ہے ملا دینا، یعنی حج اور عمرہ ملا دینا۔ یہ دیکھیں اس تصویر میں بھی، سلائیڈ میں بھی حج اور عمرہ ملے ہوئے ہیں۔ تو اب حج اور عمرہ دونوں کے لیے ایک ہی احرام باندھنا، اسی احرام میں پہلے عمرہ کے افعال کرنا، پھر حج کے مناسک کرنا، اور اس لیے چونکہ ایک ہی سفر میں اللہ نے 2 انعام دے دیے، کون کون سے جی؟ ایک حج اور دوسرا عمرہ، تو پھر شکرانے کے طور پر ہم قربانی کریں گے، جسے دم شکر بھی کہا جاتا ہے۔ تیسرا جو ہے حج، یعنی حج کی تیسری قسم، وہ حج تمتع۔ تمتع کا مطلب ہوتا ہے لطف اٹھانا۔ اب احرام کی اپنی پابندیاں ہوتی ہیں، انشاءاللہ آگے آگے اس کا ذکر کریں گے، لیکن تمتع میں آپ پہلے جب یہاں سے جاتے ہیں، حج کے مہینے جیسے پہلے میں نے بتایا، شوال، ذوالقعدہ، ذی الحجہ کے پہلے 10 دن، ان میں اگر ہم پاکستان سے یا دنیا کے کسی کونے سے بھی سفر کرتے ہوئے مکہ مکرمہ میں پہنچتے ہیں، ہم عمرے کا احرام باندھتے ہیں، پہلے وہاں جا کے عمرہ ادا کرتے ہیں، عمرہ کرنے کے بعد عمرے کا احرام ختم، اس کے بعد عام لباس میں آ جاتے ہیں، اپنی عبادت کرتے ہیں، اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں، اس لیے یہ تمتع ہے۔ اور پھر ہم حج کے دنوں میں حج کا احرام باندھتے ہیں۔ آپ دیکھیں تمتع کے نیچے آپ عمرہ اور حج میں آپ کو گیپ نظر آ رہا ہے، وقفہ نظر آ رہا ہے، یہ ملا ہوا نہیں ہے، کیونکہ اس وقفے میں میں نے جو عرض کی تھی، ہم عمومی عبادت کے ایام سے ہم لطف اندوز ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے یہاں پر بھی حج اور عمرہ دونوں ہو رہے ہیں انشاءاللہ، تو پھر کیا ہوگا جی؟ دم شکر، یعنی قربانی ہوگی۔ اللہ کریم ہمیں یہ سفر بار بار نصیب عطا فرمائے۔ اچھا، اب ہم نے کرنا ہے انشاءاللہ سب نے، اللہ کریم ہمیں خوبصورت سفر نصیب فرمائے اکٹھا انشاءاللہ اپنے مرشد کریم کے ساتھ انشاءاللہ۔ تو پھر جب حج پہ جائیں گے تو حج کے ایام سب سے پہلے کون ہوں گے؟ میں نے پہلے تھوڑی دیر پہلے بتایا تھا، یاد ہے بچوں؟ کون سے دن بتائے تھے حج کے؟ 8 سے 8 9 10، اللہ اکبر، انتظار ہو رہا ہوتا ہے جا کے 8 ذی الحج آئے گی، خوبصورت رونقیں۔ آپ نے کبھی ویسے نوٹ کیا ہے، یہ سورج تو وہی ہوتا ہے، صبح بھی وہی ہوتی ہیں، ہوائیں بھی وہی ہوتی ہیں، لیکن جب یہ کسی خاص دن طلوع ہوتی ہیں نا تو ان کا لطف اور ہوتا ہے۔ 8 ذی الحج کو جو سورج نکلے گا انشاءاللہ، اس کا اپنا ایک لطف ہوگا۔ آپ مکہ مکرمہ میں ہم ہوں گے انشاءاللہ 8 ذی الحج، 9 10 11 12، سرخ رنگ سے 5 دن دکھائے، 5 ایام تو کم از کم ضروری، لیکن 13 ذی الحج جو ہے وہ اختیاری ہے، لیکن یاد رکھیے یہ سنت ہے۔ باقی ساری سنتیں ہم یہاں پہ شاید ادا کر لیں، لیکن یہ 13 ذی الحج کی سنت صرف منا میں حج کے موقع پر ہوتی ہے۔ اس لیے جب موقع ملے اس سنت سے فائدہ اٹھانے کی پوری کوشش کریں اور حج کو 6 دنوں میں مکمل کریں۔ تو ایام حج کتنے ہو گئے جی؟ پھر 6 کہہ دیتے ہیں نا، ویسے عرف عام میں 5 کہا جاتا ہے، لیکن بھائی ہم تو انشاءاللہ 6 کریں گے۔ تو یہ ہو گئے ایام حج۔ آگے دیکھتے ہیں ابھی مقامات حج۔ اللہ اکبر، مقامات حج، یقین جانیے جو آگے بڑھ رہے ہیں نا حج کے سفر میں، تو چلیں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ ایسے ہی لگتا ہے نا جیسے نا بس سمندر میں غوطہ زنی اب ہو رہی ہے، جیسے ابھی اب ڈوبتے جا رہے ہیں۔ اب اللہ کی رحمتوں، وسعتوں، رحمتوں، فضل و کرم بہت زیادہ ہوتے جا رہے ہیں۔ ایام حج سے پہلے مقامات حج، مقامات حج پہ باقاعدہ سے ایک علیحدہ پوری پریزنٹیشن ہے ان مقامات کی عظمتوں کی، لیکن یہاں پر مختصراً عرض کروں گا۔ حج کے مقامات 4 ہیں پیارے بچے۔ سب سے پہلے مکہ مکرمہ، مسجد الحرام، آپ کی کونے میں آپ کی سلائیڈ پہ نظر آ رہا ہے۔ حج کا پہلا مقام مکہ مکرمہ، مسجد الحرام، کیونکہ یہاں پر ہم حج کے کچھ کام کریں گے انشاءاللہ۔ اور دوسرے مقام پہ جانے سے پہلے ایک بات ضمناً دہرا دوں، حج کے ایام کا ذکر ہم نے کیا، حج کے مقامات کا ذکر کرنے چلے ہیں، تو پھر حج کا خلاصتاً اگر میں ڈیفائن کر دوں عام الفاظ میں، تو حج اصل میں خاص ایام میں خاص مقامات پر خاص اعمال کرنے کا نام ہے۔ تو ہم نے ایام دیکھ لیے، مقامات دیکھنے چلے ہیں، اعمال کی بھی بات کریں گے انشاءاللہ۔ تو مقامات میں پہلا مقام مکہ مکرمہ۔ مکہ مکرمہ حج کا پہلا مقام، اور مجھ جیسا گنہگار انسان اس مقام کی عظمتوں کا کیا اظہار کرے
کہ سورہ کہف کی آیت 109 اللہ کریم کیا فرماتے ہیں کہ یہ سارے سمندر سیاہیاں بن جائیں، یہ سارے درخت کلمے بن جائیں، اتنے سمندر اور آ جائیں، اللہ کے کلمات لکھنا شروع کر دیں، یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ یہ اس رب کا عظیم گھر ہے، اس رب کا عظیم گھر ہے، عظمتوں والا گھر ہے یہ۔ اور یہ نیچے جو بیت اللہ ہے، اس کے بالکل اوپر بیت المعمور ہے۔ اللہ اکبر۔ بیت المعمور کے اوپر اللہ کا عرش ہے، اللہ کے عرش کے نیچے بیت المعمور کے ارد گرد اللہ کے فرشتے طواف کرتے ہیں، اور اس کے نیچے بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے اے اللہ کے پیارے مہمانوں، اللہ نے آپ کو چن لیا۔ یہ خوبصورت مقام۔ اور پھر وہ فرشتے جو ایک دفعہ طواف کر لیں، ان کی تو ساری عمر باری نہ آئے، لیکن یہ اللہ کے یہ مہمان بار بار طواف کریں، جی بھر کے طواف کریں، تو یہ اللہ کا گھر، عظمتوں والا گھر۔ انشاءاللہ اس کے بارے میں مزید تشریحات، توضیحات انشاءاللہ بعد میں کبھی۔ دوسرا مقام ہے منا۔ ایک بالکل آپ دیکھیں 3.5 کلومیٹر مکہ مکرمہ سے منا نیلے رنگ میں آپ کو یہاں پہ دکھایا گیا ہے، اور شارٹ راستہ یہاں پہ 3.5 کلومیٹر کی ایک ٹنل بنی ہوئی ہے، سایہ دار راستہ ہے، کولر دائیں بائیں پڑے ہوتے ہیں، یہ پیدل راستہ آپ نے کرنا ہوتا ہے، کس وقت انشاءاللہ بتاؤں گا۔ اس کے بعد ہے مینا جو ہے نا، اس کے اپنے بڑے خوبصورت رنگ ہیں، اور کیوں بھی خوبصورت نہ ہو، اللہ نے حج کے لیے چنا ہے۔ اور پھر آگے کرتا ہوں، مینا جو ہے نا، لفظ عربی میں ہوتا ہے ایک منا کا مطلب ہوتا ہے احسان کرنا، اور مینا کا لفظ جو ہے نا مخرج وہ منا سے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا۔ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء پر، اپنے اولیاء پر احسانات فرمائے، اور سب سے بڑا احسان فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَصْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ۔ میرے پیارے بچے، میں نے دیکھا میں تجھے خواب میں ذبح کر رہا ہوں، تو پھر تیری کیا؟ اللہ اکبر۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ اے میرے پیارے ابا جان، آپ کو جو حکم ملا ہے کر ڈالیے، میرے رب نے چاہا تو مجھے صابروں میں پاؤ گے۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے یہ مکالمہ کن کے درمیان ہوا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، جب بیٹے باپ کو ذبح کرنے چلے ہیں، اور بیٹا بھی وہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے عمر کے آخری حصے میں بہت سی دعاؤں کے بعد نصیب فرمایا، اب اللہ کی خاطر قربان، تو دیکھو ہمیں یہ کیا کیا سبق مل رہے ہیں۔ اے منا کی وادی میں قدم رکھنے والے، ذرا ابراہیم علیہ السلام کے اس جذبے کو بھی یاد رکھنا کہ کیا جب رب کے پاس آئے تو حنیف اللہ تعالیٰ نے فرمایا سب کو چھوڑ چھاڑ کر ایک رب کی خاطر، اپنے رب کی خاطر، تو اپنے رب کے ساتھ تعلق کوئی ایک وہ جھلک جو ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے واقعے سے ملتی ہے، اس کو لے کے مینا میں داخل ہونا ہے۔ اور پھر پیارے بچوں، اللہ کریم آپ کے والدین کو سلامت رکھے۔ والدین کا ادب، والدین کی محبت، والدین کی اطاعت بھی ہمیں اس سے ملتی ہے۔ یہ نہیں کہا کہ ابا جان مجھے ذبح کر لیے اگر آپ کو حکم ہے تو، نہیں، فرمایا میرے پیارے ابا جان ذبح نہیں، آپ اس سے بڑھ کر کوئی کام ہے، آپ کو جو بھی حکم ملا ہے کر ڈالیے، میرے رب نے چاہا تو مجھے صابروں میں پاؤ گے۔ تو یہ واقعہ مینا کے اندر ہوا۔ اور مینا جب جائیں گے نا آپ، مینا کے پہاڑوں کو آپ دیکھیں گے، سرسبزہ نظر نہیں آئے گا، پتھر اور پتھر چٹانیں نظر آئیں گی، لیکن یاد رکھنا اللہ تعالیٰ نے پتھروں کا ذکر بھی قرآن مجید میں فرمایا ہے۔ کیا کہ کچھ پتھر ہوتے ہیں جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں، اور کچھ پتھر ہوتے ہیں جن سے پانی جاری ہو جاتا ہے۔ میں کبھی سوچتا ہوں یا اللہ ہمارے دل پتھروں سے بھی سخت ہو گئے، ہمارا پانی جاری نہیں ہوتا، یا اللہ ہمیں پرنم آنکھیں عطا فرما اپنی یاد میں، اپنے تعلق میں۔ تو جب ان پتھروں کو دیکھو گے تو ایک نظر دوڑانا، ذرا چلے جانا 1450 سال پہلے دور، کہ اللہ نے ہمارے شعور کو یہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ یہ لمحوں کا سفر بڑی چٹک میں سفر کرتا ہے۔ تو جب 1450 سال پہلے جاؤ گے تو ان پتھروں کو دیکھنا، ان پتھروں نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، ان پتھروں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لبیک کو سنا تھا، جب آپ نے فرمایا تھا لبیک اللہم لبیک،
اور پھر ان ذروں پہ جن پہ چل رہے ہو، ان ذروں پہ پتہ نہیں کون کون سی ہستیاں چلی ہیں۔ تو یہ وہ مینا کی وادی ہے۔ مینا کی وادی کے اور بڑے رنگ ہیں، پھر کبھی انشاءاللہ۔ تو مینا کی وادی خود 4 کلومیٹر ہے۔ مینا میں حاجیوں کے جو 5 دن تھے نا، حج کے کتنے دن تھے جی؟ 5۔ تو اکثر حصہ مینا میں گزرتا ہے، اس لیے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اس پہ انشاءاللہ بعد میں بات کریں گے۔ مینا کے ساتھ جڑا ہوا میدان سرخ رنگ میں جو آپ کو اپنی سلائیڈ میں نظر آ رہا ہے، یہ ہے مزدلفہ کا میدان۔ مزدلفہ بالکل مینا کے ساتھ جڑا ہوا، تھوڑا سا وقفہ ہے۔ یہ جو وقفہ ہے نا، یہ بھی میں آپ کو بتا چلوں کہ جو درمیان میں بالکل یہاں پہ وادی محسر ہے۔ کون سی وادی؟ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تو نے دیکھا نہیں کہ تیرے رب نے ہاتھی والوں کا کیا انجام کیا؟ وہ جو ہاتھی والوں کا انجام ہوا تھا نا، وہ اس وادی میں ہوا تھا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مزدلفہ سے مینا کا سفر فرماتے اور جب وادی محسر سے گزرتے، تو چونکہ یہ عذاب کی جگہ تھی، یہاں سے تیزی سے گزر جاتے۔ مزدلفہ میں انشاءاللہ ہم کچھ قیام کریں گے ایک رات کا، اس کا ذکر بعد میں کریں گے۔ لیکن مزدلفہ کے بارے میں ایک اور تھوڑا سا ضمناً تاریخی پس منظر عرض کرتا چلوں کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر مشرکین حج کرتے تھے۔ ہم حج کا جو بڑا دن ہے نا، رکن اعظم، ہم ادا کریں گے انشاءاللہ عرفات میں، اور مشرکین ادا کرتے جہاں مزدلفہ میں کرتے تھے۔ اور وہ یہاں پہ جب مزدلفہ میں جاتے تھے نا، بیٹھ کے نا اپنے باپ دادا کے قصے سنایا کرتے تھے، میرا باپ ایسا تھا، میرا دادا ایسا تھا، اور ان کو یاد کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا اے مومنو، تم حج کیا کرو عرفات میں، اور وہاں پہ میرا ذکر کیا کرو، کا ذکر آباءکم او اشد ذکرہ، میرا ذکر اپنے ماں باپ سے بڑھ کر کیا کرو، کہ ماں باپ سے زیادہ کیا کرو۔ میں اپنے یہ منتظمین جو میرے پیارے سامنے بیٹھے ہیں، کیونکہ وقت کی جو ہے نا قید وہ بڑی مختصر ہو جاتی ہے، میں کوشش کر رہا ہوں کہ حدوں کے اندر رہتے رہتے، لیکن میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ آپ کا ان مقامات سے لطف آپ کا دوبالا ہو جائے۔ تو کچھ باتیں جو رب کریم دل میں ڈال رہے ہیں وہ بولتا جا رہا ہوں۔ اگر آج کی نشست میں یہ پورا نہ ہو سکا تو انشاءاللہ ایک اور کر لیں۔ تو پیارے بچوں، اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ کا ذکر کرنا ہے کیسے؟ کا ذکرکم آباءکم اشد ذکرہ۔ اللہ تعالی ہمیں غور و فکر کی دولت نصیب عطا فرما دے۔ یہ آیت پڑھتا تھا، سنتا تھا، اس آیت کی تشریح مجھے اللہ نے بڑی خوبصورت سمجھائی۔ وہ واقعہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، یقین کریں نہیں سمجھ آتی بندے کو جب تک گزرتا نہیں ان حالات سے۔ ایک حج کا سفر تھا، 8 ذی الحج تھی، مینا کی صبح فجر کی نماز ختم ہوئی، اپنے خیمے میں بیٹھا تھا اپنے دوست احباب کے ساتھ، پاکستان سے فون گیا، آپ کی والدہ ماجدہ اللہ کو پیاری ہو گئی۔ جانیے اب اس بیٹے کی کیا کیفیت ہوگی جو اپنی ماں کے آخری سفر میں کندھا ہی نہ دے سکے اس کو۔ تو دل تڑپا ماں کو، اور مائیں تو کتنی عظیم ہوتی ہیں آپ سب کو پتہ ہے۔ تو وہ ماں کہ جس نے میری پرورش میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، اور آج اگر کسی مقام پہ ہوں تو اللہ کا فضل و کرم تو سب سے بڑھ کر، لیکن ماں کی بڑی خدمت اور بڑی محنت و ہمت۔ اب اس ماں کا سفر آخرت، اور میں اس میں شامل نہیں، دل تڑپ رہا تھا۔ اب ماں کے لیے دعائیں نکل رہی تھیں، اور کیا تھا، جب میں تڑپ کے لیے ماں کے لیے دعائیں کر رہا تھا نا، ماں کو جب میں یاد کر رہا تھا، تو فوراً میرے دل میں یہ آیت آئی، کا ذکرکم آباءکم او اشد ذکرہ۔ اللہ کو یاد کرنا ہے اپنے والدین سے زیادہ۔ میں نے کہا اللہ جی آپ کو اس سے بھی زیادہ یاد کرنا، آپ کو اس سے بھی زیادہ یاد کرنا ہے؟ تو مجھے یہ سمجھانا مقصود تھا، اگر آپ میرے شوز میں آ سکتے ہیں اور یہ تصور کر سکتے ہیں کہ اس وقت میری کیا کیفیت ہوگی، میں ماں کو کیسے یاد کر رہا ہوں گا، اور اللہ نے مجھے اس آیت کا مفہوم سمجھا دیا کہ اب اللہ کو اس سے بھی زیادہ یاد کرنا ہے۔ تو یہ وہ مقام ہے مزدلفہ۔ مزدلفہ سے انشاءاللہ ہم گزر کے، مزدلفہ سے تقریباً 5 کلومیٹر پر عرفات کا میدان ہے، جو آپ کی سلائیڈ میں آپ کو سبز رنگ میں دکھایا گیا ہے۔ یہ بھی تقریباً 4، اور یہاں پہ کونے میں لمبائی جہاں پہ آپ کو زیادہ نظر آ رہی ہے، یہاں پہ تقریباً 6 کلومیٹر ہے، باقی سارا یہ تقریباً 4x4 کلومیٹر کا ایک میدان ہے، عرفات کا میدان۔ عرفہ، یوم العرفہ، عرفہ جانا، عرفات جاننے کی جگہ۔ اس کے مختلف مفاہیم اور مطالب ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہاں پر
ہم نے اپنے رب کو پہچانا. اور میں 2-3 باتیں اس کے بارے مقامات کے بارے میں ذکر کر کے پھر آگے چلتا ہوں. دیکھیں اس میدان میں جب انشاءاللہ آپ کھڑے ہوں گے نا سارے, تو بڑا ہی خوبصورت منظر ہوگا. یقین جانیے اس میدان میں آپ جاتے ہیں 8 سے پہلے آپ زیارات کو جائیں گے, آپ دیکھیں گے, لیکن 9 ذی الحج کو جب اس مقام پہ آپ ہوں گے, اس مقام کے رنگ ہی کچھ اور, آپ انوار کی بارش کو محسوس کریں گے دلوں کی کیفیت پہ. اللہ کریم ہمیں اپنی طرف توجہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے. جب ہم اپنے اللہ کی طرف ایک قدم چلتے ہیں, اللہ اس سے بڑھ کر کے ایک قدم چلتا ہے. اللہ فرماتے ہیں تم میری طرف چل کے آؤ, میں تمہاری طرف دوڑ کر آؤں گا. اور جب اس مقام میں ہم اپنے رب کی طرف توجہ کریں گے, تو پھر جب رب توجہ فرمائیں گے ہماری طرف, اس کی ایک جھلک بھی ہمارے دل پر پڑ گئی تو بات بن گئی. یہاں پر جب ہمارے باپ اور ہماری اماں حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا جب جنت سے نکلنا پڑا, دنیا میں آ گئے, سینکڑوں سال روایات میں آتے ہیں کہ اماں جی کہیں زمین پر اتری سری لنکا کے علاقے میں, اور ابا جی کہیں اترے جدہ کے علاقے میں. اب پیدل اس زمانے کا سفر آپ دیکھیں, سینکڑوں سال ایک دوسرے کو ڈھونڈتے رہے. جب ملاقات ہوئی تو عرفات کے میدان میں, اور جب وہاں پہ ملاقات ہوئی اپنے رب کو کیا کہنے لگے؟ سب سے پہلے رب کو کیا کہا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اے ہمارے رب, ہم نے اپنی جانوں پر بڑا ظلم کیا, اور اگر تو ہمیں معاف نہیں فرمائے گا یا اللہ تو ہم خسارے سے بچ نہیں سکتے. تو اس لیے پھر اللہ کریم نے یہاں پہ توبہ قبول فرمائی, اور آج کا دن اللہ نے ہمیں نصیب فرمایا ادھر ہی آ کے اسی دعا کو دہرا دیں, یا اللہ ہم بھی اپنی جانوں میں بڑا ظلم کر کے آ گئے ہیں, ہماری خطائیں بھی معاف فرما دے. تو یہ اسی مقام پہ اللہ تعالیٰ ہمیں لے کے جا رہے ہیں. پھر اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آج کا دن جو ہے, اس دن اللہ تعالیٰ جتنے مومنین ہی کہنا چاہیے کہ اس دن تو عرفات میں مومن ہی ہوتے ہیں, اتنے لوگوں کو جہنم کی آگ سے چھٹکارا ملتا ہے, کسی ایک دن میں اس سے بڑھ کر چھٹکارا نہیں ملتا. میں سوچتا یا اللہ اس دن تو سارے ہم لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہوں گے, لیکن کہیں اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے جہنم کے حقدار تو نہیں ٹھہر گئے. اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہو چکا ہے تو آج اللہ نے ہمیں موقع فرما دیا ہے, وہی والا انعام پہلے فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. جب یہ کر لیا ہم نے, اللہ نے سب کچھ دھو دیا انشاءاللہ, اور سارے گناہوں کو یہاں پہ ہم جلا کے انشاءاللہ واپس لوٹیں گے. اور اس دن کی خوبصورت ساعتوں کا ذکر انشاءاللہ مناسک میں آئے گا. اور پھر ایک بات اور یہاں پہ عرض کرتا چلوں, یہ 4 مقامات, حج کے کتنے مقامات بتائے جی؟ 4 میں. یہ بڑا خوبصورت شعر آپ کی اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کیا؟ دشت میں صحرا میں ویرانے میں کوئے یار میں, دشت میں صحرا میں ویرانے میں کوئے یار میں, چلتا پھرتا مثل سایہ میں انہی 4 میں ہوں. اب یہ 4 مقامات ہیں نا, کچھ آپ کو دشت یعنی جنگل کا منظر پیش کرتے ہیں, مثل عرفات کا میدان, صحرا ریت کا میدان نظر آئے گا کہیں جیسے مزدلفہ کے کچھ علاقے, پھر ویرانہ آپ کو بلکہ مزدلفہ کا ویرانہ نظر آئے گا, اور پھر کوئے یار, یار کی گلیاں ہے مکہ مکرمہ. پھر ان 4 میں نا وہ کہتا ہے کہ میں چلتا پھرتا مثل سایہ میں انہی 4 میں ہوں. سائے کو آپ نے کبھی دیکھا ہے؟ سائے کو صبح لمبا ہوتا ہے پھر چھوٹا ہوتا ہے, صبح ادھر ہوتا ہے پھر ادھر ہوتا ہے, سایہ کبھی ادھر ہوتا ہے کبھی ادھر ہوتا ہے. تو حاجی کہتا ہے کہ میں مثل سایہ, اس سائے کی طرح میں دوڑتا ہوں اپنے رب کی تلاش میں. میرے رب تو کہاں ہے, تو کہاں ہے اے میرے رب, تو میرے حبل ورید کے قریب ہے, میری شاہرگ سے قریب ہے, لیکن میں تجھے محسوس کروں میرے رب, تو کہاں ہے. اللہ اکبر. علامہ نے بھی بڑی خوبصورت اس کے مناظر پیش کیے, لیکن اب اس کی تفصیل میں جانے کا وقت نہیں. سائے کی بات کی ہم نے, اب سائے جو ہے نا ان کا ذکر قرآن مجید میں کیا ہے, سورہ رعد کی آیت نمبر 15. اس کا ترجمہ ہے آپ کے سامنے کیا کہ اللہ ہی کے لیے ہے زمین و آسمان کی سب مخلوق, اللہ کی ساری مخلوق جو ہے نا وہ اللہ کے لیے ہے. اور کیا کرتی ہے وہ؟ خوشی اور ناخوشی, کچھ تو خوشی سے, لیکن کچھ ناخوشی وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ سجدہ کرتے ہیں, اور ان کے سائے بھی سجدہ کرتے ہیں صبح و شام. تو سائے بھی سجدہ کرتے ہیں,
اور میں دیکھ رہا تھا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ سال میں 2 دن ایسے ہوتے ہیں جب ہمیں بتایا جاتا ہے کہ آج سورج بالکل بیت اللہ کے اوپر ہوگا. اس وقت بیت اللہ کا سایہ نہیں ہوتا. پوری دنیا میں اگر اپنے گھروں میں کسی نے قبلہ کی سمت کرنی ہے تو اس وقت اگر کوئی وہ ایک سٹک لگا دیں اور اس کا سایہ دیکھیں تو وہ سایہ اس کو سیدھا بیت اللہ کی طرف لے کے جائے گا. اس وقت پوری دنیا میں جو سارے سائے ہیں نا، مجھے تو یوں لگتا ہے جیسے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے. تو اسی لیے ہم بھی اپنے رب کا قرب حاصل کرنے چلے. تو مقامات حج کی بات ختم ہوئی، لیکن ان مقامات میں جاتے کیسے ہیں انشاءاللہ آگے میں آپ کو بتاؤں گا. یہ شروع ہوتا ہے سفر میقات سے. یہاں پر میقات سے ہم جاتے ہیں مکہ مکرمہ، وہاں سے پھر ہم 8 ذی الحج کو مینا میں جاتے ہیں، مینا میں رات ٹھہرتے ہیں، وہاں سے پھر ہم عرفات سے مزدلفہ سے گزرتے ہوئے ہم عرفات میں جاتے ہیں، عرفات سے واپس مزدلفہ میں آتے ہیں، مزدلفہ سے واپس مینا میں آتے ہیں، پھر مکہ مکرمہ میں جاتے ہیں. تو اس سلائیڈ میں آپ کو ترتیب وار بتایا گیا ہے کہ ہم حج کے مقامات پر کیسے جاتے ہیں، وہاں پر کیا کرتے ہیں انشاءاللہ آگے. اچھا، اب تک ہم کیا باتیں کر چکے پیارے پیارے بچوں؟ ہم حج کے سفر میں ایام حج کی ایک سلائیڈ دیکھ چکے ہیں کہ حج کے بولوں. اچھا بچوں، تو میں آپ کو یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم نے حج کے ایام دیکھے. جی حج کے ایام کتنے تھے؟ 5. اور حج کے مقامات کتنے تھے؟ 4. اب ان مقامات پر حج کے ایام میں ہم نے کرنا کیا ہے، وہ ہے اصل میں مناسک حج کی ادائیگی. اب مناسک حج کی ادائیگی کے بارے میں آپ ایک اصول سمجھ لیجئے، اور بلکہ ہمیں یہ ہر وقت پوری عبادات میں اس اصول کو سمجھنا چاہیے. حج کی تربیت ہے، لمبا سیشن ہے، آپ کتابیں پڑھیں گے، ویڈیوز دیکھیں گے، اتنی باتیں یاد تھوڑی رہتی ہیں. اگر اصول ذہن میں ہوگا تو بہت آسانی ہوتی. اصول کیا ہے پیارے بچوں؟ کہ حج کی کوئی جو عبادت ہے نا، تمام عبادات کی طرح اس میں فرائض ہوتے ہیں، اس میں واجبات ہوتے ہیں، سنت ہوتی ہے اور نوافل ہوتے ہیں. جس طرح وضو کے فرائض ہوتے ہیں، جس طرح سے نماز کے فرائض ہیں، واجبات ہیں، اسی طرح سے حج کے بھی فرائض، واجبات، سنت اور مستحبات ہیں. اب یہ ہم نے سمجھنا ہے پیارے بچوں کہ اگر حج کے فرائض میں سے کوئی فرض یعنی رکن ترک ہو گیا تو حج نہیں ہوگا انشاءاللہ، لیکن ہم سیکھ کے جائیں گے. ارکان آگے بتاؤں گا ہوں بھی کون سے. ابھی آپ نے صرف اتنی سی بات سمجھنی ہے کہ اگر کوئی حج کا رکن رہ گیا تو حج نہیں ہوگا انشاءاللہ، لیکن ہمیں پتہ ہونا چاہیے. دوسری بات، رکن کے بعد اگلا درجہ کس کا آتا ہے؟ جی واجب کا. یہ واجب کا درجہ بھی فرض کے قریب ہوتا ہے، لیکن اس میں ایک سہولت ہے. آپ کو پتہ ہے نماز میں اگر کوئی ہمارا واجب رہ جائے
तो हम क्या करते हैं, सजदा साहब कर लेते हैं और नमाज सही, कोई भूल चूक हो जाती है इंसान से तो सजदा साहब। इसी तरह हज का भी अगर वाजिब कोई रह जाए तो अल्लाह ताला ने एक सहूलत हमें दे दी कि आप एक बकरा या दुम्बा हरम की हद में ज़बह कीजिए और आपका हज कबूल। और इसको कहते हैं दम। दम का गोश्त खुद नहीं खाया जाता, दम का गोश्त वहां के गुरबा और मसाकीन का हक होता है। तो वाजिब वाजिब इंशाल्लाह हम देखेंगे कौन कौन से हैं। यहाँ पे हमने ये देखना है कि अगर वाजिब कोई रह गया तो क्या करना होगा जी, दम देना होगा। उसके बाद हैं कुछ ममनुआत। अभी हम आगे एहराम का जिक्र करेंगे। जब हम एहराम में आ जाते हैं तो कुछ पाबंदियां हम लग जाती हैं हम पर। उन ममनुआत की कोई खिलाफ वर्जी हो जाए, कहाँ कहाँ पे किन किन खिलाफ वर्जियों की तलाफी के लिए हमें दम देना है, वो भी इंशाल्लाह बात करेंगे। और उसके बाद आखिर पे है सुन्नत। सुन्नत पे हमारी जान कुर्बान। अल्लाह करीम हमारी सारी जिंदगी को सुन्नत के मुताबिक कर दे। लेकिन याद रखिए, सुन्नत को जानबूझकर छोड़ना काबिल मलामत है, लेकिन अगर गलती से रह जाए तो उस पे कोई कफारा नहीं होता। ये असूल ज़हन में रहेगा जी। और इस असूल के बाद और अब मनासिक की अदायगी में बाकायदा जाने से पहले हम यहाँ पर थोड़ा सा वक्फा लेते हैं, क्योंकि आप थक चुके होंगे। पानी पीजिए, चाय पीजिए, बातें कीजिए और इंशाल्लाह थोड़ी देर में दोबारा मुलाकात होती है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।